السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں ہمارے نیو ناول کی جانب، جس کا نام ہے ستمگر بائی سالیہ رباب۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب ایک مخصوص گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتی وہ ڈائننگ کی کرسی سے کھانا گرم کرنے کے لیے اٹھی تھی۔ رات کے اس پہر جہاں مکمل خاموشی راج کر رہی تھی، وہاں اس کے حرکت کرتے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں سے خاموشی میں ایک ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ ٹائی کو ڈھیلا کرتا علیحان آفریدی لاؤنج سے چلتا آ رہا تھا۔ چال میں واضح سستی تھی۔ لیپ ٹاپ کا بیگ وہیں صوفے پر گرایا تھا۔ کچن کی لائٹس آن تھی، باقی پورے گھر میں اندھیرا کا راج کر رہا تھا۔ ناٹ اگین، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا کچن کی طرف بڑھا تھا اور حسب معمول اسے دیکھتے ہی ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے۔ آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی تھی۔ شاید یہ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا تھا اس نے، پر وہ ہنوز اپنے کام میں مصروف تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ جلد از جلد اب اپنا کام ختم کر کے اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس کی دھاڑ پر ملیحہ کے کانپتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ آپ کا کھانا گرم؟ نیند سے بوجھل آنکھیں اور آواز میں واضح لرزش وہ سامنے والے کی دل کی دنیا ہلا کر رکھ گئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سے آنسو جمع ہوئے تھے۔ کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں میرے معاملات سے اور مجھ سے دور رہا کرو؟ ایک دفعہ کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچتا دھاڑا تھا۔ پلیز ایم سوری تو بالکل نہیں کرنا۔ ابھی کے ابھی اپنی یہ منحوس شکل گم کرو، نہیں تو اسے دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا میں۔ اب کی بار لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ ملیحہ کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے بازو پر اس بے حس انسان کی انگلیاں کسی لوہے کی طرح دھسی رہی تھی۔ درد سے آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جنہیں دیکھ کر علیحان آفریدی کا میٹر ایک دم گما تھا۔ اپنے یہ مگرمچھ کے آنسو کے سامنے بہانا جنہیں اس سے فرق پڑتا ہو۔ میری زندگی میں تمہاری حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے بھی بدتر ہے، سمجھی تم؟ اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ بے حس کی انتہا پر تھا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ خاموش تھی، اور اس خاموشی سے ہی تو چڑ تھی اسے۔ کیوں تھی وہ اتنی پتھر دل؟ کیوں؟ اپنے آنسوں کو پیتی وہ اس کی طرف سے نکلنے کی کوشش میں تھی۔ ٹانگوں میں واضح لرزش تھی، پر اب تو عادت ہو گئی تھی۔ جیسے یہ لہجہ، یہ نفرت برداشت کرتے کرتے شاید یہی اس کی قسمت میں تھا۔ ایک بات میری اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بچھا لو، تم اگر سونے کی بھی بن کر آ جاؤ تو بھی میری نظر میں کوئلہ ہی رہو گی۔ ملیحہ علیحان آفریدی الفاظ تھے یا تیر جو اس کے نازک دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ ایک نازک دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ دوپٹے کے کونے پر ملیحہ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اپنی جھیل سی گہری نم آنکھوں کو ایک پل کے لیے اٹھایا تھا اور علیحان آفریدی کے چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ I'm sorry۔ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی وہ اس کی نفرت کے آگے خود کو جھکا گئی تھی۔ علیحان آفریدی نے غصے سے اپنی کنپٹی سہلائی تھی اور میز پر سجا سارا کھانا زمین بوس ہوا تھا، کیونکہ ملیحہ آفریدی اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ یہ تمہاری تلخ نوایاں کوئی اور سہ کے دکھا تو دے۔ یہ جو تجھ میں مجھ میں نباہ ہے، میرے حوصلے کا کمال ہے۔ علی، میں قسم سے ابھی جا کر ماما کو بتاؤں گی اگر تم نے میری سن گلاسز واپس نہیں کی تو۔ نویرا گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ جب تک تم میرے ہینڈ فری واپس نہیں کرو گی، یہ سن گلاسز تو بھول ہی جاؤ۔ چپکلی وہ ڈٹائی سے کہتا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ تم خود ہو گے چپکلی؟ نہیں، تم چپکلے ہو، اور وہ بھی بہت گندے بدتمیز۔ شکریہ۔ ویسے کیا تم ناشتے میں کاکروچ کھانا پسند کرو گی؟ علی نے اپنی بتی سی باہر نکالی تھی۔ چھی، یو چیپ گندے انسان، منہ بند کرو اپنا۔ نویرا کا دل ایک دم سے ناشتے سے اچاٹ ہوا تھا۔ میں منہ بند رکھوں گا تو ناشتہ کیسے کروں گا؟ کیا ناک سے کھانا کھاؤں میں؟ لیکن ناک میں تو ماما! نویرا اب کی بار پورے زور سے چیخی تھی۔ علی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ہر وقت چوہے بلی کی طرح لڑتے رہتے ہو، چپ کر کے ناشتہ نہیں کر سکتے؟ اور تم نویرا اتنا کیوں چیخ رہی ہو؟ قیامت تو نہیں آ گئی؟ اس نے میرے سن گلاسز چوری کیے ہیں، اس سے پوچھے
لڑکیوں کی گلاسز کا کیا کرے گا یہ؟ ماما آپ اسے پوچھیں، پہلے اس نے میرے ہینڈ فری چوری کیے ہیں، وہ کس خوشی میں کیے اس نے؟ تم منہ بند رکھو اپنا، اس سے پہلے کہ تم نے میری نیوی بلو جیکٹ اپنی اس پٹاخہ گرل فرینڈ کو گفٹ کی تھی، اور تم نے اس سے پہلے میرا فون توڑا تھا، یاد کرو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا فون اس سو کالڈ معصوم ملیحہ میڈم نے توڑا تھا۔ نویرا کے لہجے میں اس نام کے لیے واضح نفرت اور ہتک تھی۔ نویرا، مائنڈ یور لینگویج، تمہاری بھابھی ہے وہ۔ او پلیز ماما، وہ میری بھابھی؟ جسٹ شٹ اپ نویرا، اور تم علی واپس کرو اس کے سن گلاسز اور یہ لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو بہت برا پیش آؤں گی میں۔ گل بیگم غصے سے بھنگاری تھی، جبکہ نویرا کے دل میں ملیحہ کے لیے نفرت بڑی تھی۔ پچھلے 4 سال سے ملیحہ نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ماما کو بس وہی دکھائی دیتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے میرے بابا۔ پلیز نینا، وہ ایک حادثہ تھا، اس میں ملی کا کوئی قصور نہیں۔ علی کو اس کی نفرت کی وجہ کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ حادثہ نہیں، قتل۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ کیوں صبح صبح موڈ آف ہے؟ علی خان آفریدی کی آواز پر نویرا آفریدی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ایک ہی وجہ ہے بھائی جان، جب تک وہ اس گھر میں ہے یہاں کسی کا موڈ ٹھیک ہو سکتا ہے کیا؟ نویرا کا لہجہ حتی کا میز تھا۔ کچن کے پاس کسی کا سرمئی آنچل رہ رہا تھا، جسے علی خان آفریدی نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ You know what, Nana? I just don't want to spoil my day. So can we change the topic? الفاظ کی گہرائی میں ملیحہ علی خان آفریدی کو صرف اپنے لیے نفرتی محسوس ہوئی تھی۔ جھیل سی گہری آنکھوں میں پانی آیا تھا، دودھیا رنگت پر جیسے کسی بن بادل کی برسات ہوئی تھی۔ ریشمی آنچل سے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے، جس سے رخسار پر سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ باہر سے اب ہنسنے اور مختلف قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے سراغ سے باہر جھانکا تھا۔ علی خان اپنے دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہا تھا اور وہ مسلسل ایک ہی ضد لگائے بیٹھے تھے۔ تنگ آ کر علی خان نے حامی بھر لی تھی۔ نویرا خوشی سے اس کے گلے میں جھوم گئی تھی۔ علی نے نویرا کے بال پکڑ کر کھینچے تھے۔ اب پھر ان دونوں کی چیختی آوازیں ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ گل بیگم اور علی خان انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کتنا مکمل اور حسین منظر تھا۔ اس سب میں ملیحہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ ستمگر اسے دیکھ لیتا تو ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا جاتا۔ کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ مجھ سے؟ میرا کیا قصور تھا ان سب میں؟ ایک خاموش آنسو آنکھوں سے ڈھرکتا نیچے گرا تھا۔ علی خان آفریدی کی نظریں کچن کی طرف اٹھی تھیں۔ سرمئی آنچل جلدی سے گم ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علی خان آفریدی کے لب نہ جانے کیوں مسکرائے تھے۔ ملیحہ، تم یہاں بیٹھی ہو؟ چلو ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ خالہ پلیز، وہ چلا گیا ہے ملی، تم باہر آ سکتی ہو کچن سے۔ گل بیگم کے لہجے میں اس وقت کیا کچھ نہیں تھا، درد، پچھتاوا، تکلیف۔ اپنی بہن کی اکلوتی نشانی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل دھاڑے مار کر رونے کو چاہ رہا تھا، پر وہ مجبور تھی۔ اپنی اولاد کے آگے، ان کی ہٹ دھرمی ضد کے آگے، جو پتہ نہیں اس معصوم کو کس بات کی سزا دے رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بچے، میں تمہاری ماں جیسی نہیں بن سکی۔ مجھے لگا تھا علی خان سے نکاح کر کے میں نے تمہیں محفوظ کر لیا ہے، پر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا۔ کچھ نہیں ہوتا خالہ جانی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ملیحہ کی آواز کسی گہری کاہیں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ گل بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، سوجی ہوئی آنکھیں، زرد چہرہ، بکھرا حلیہ۔ 20 سال کی عمر میں کیا کچھ نہیں جھیلا تھا اس نازک سی جان نے۔ رات کو ڈانٹا اس نے تمہیں پھر؟ نہیں تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کھانا گرم کر دیا تھا، انہوں نے کھا لیا، نظریں چرا کر بولا گیا تھا۔ کیا حال ہے مجنوں کے؟ علی خان اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھا کسی کام میں غرق تھا جب کوئی آندھی طوفان کی طرح بغیر نوک کیے اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے نا؟ ذرا بھی نہیں، ہادی کافی اطمینان سے جواب دیتا اب بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ تم ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ ادھر سے، میں بہت مصروف ہوں۔ ہاں میں جوس پیوں گا اور آپ کے باس وہی کڑوی بلیک کافی۔ ہادی نے اس کی بات مکمل اگنور کرتے انٹر کام سے جوس اور کافی منگوائی تھی۔
اور پھر بھابھی جان کے کیا حال ہے؟ کوئی گھر سے باہر نکلی وہ یا ابھی اعتکاف ہی بیٹھی ہیں؟ ہادی تم چپ ہونے کا کیا لوگے؟ تم کیوں اس سے بھاگ رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں؟ سارا قصور اسی کا ہے، وہ زبردستی میرے سر پر مسلط کی گئی ہے، اگر میرا اس سے نکاح نہ ہوتا تو آج میں لاریب۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ پھر تو قصور تمہاری ماما کا ہوا نا، انہوں نے تمہارا زبردستی نکاح کیا ہے ملیحہ کے سے، تو تم انہیں کیوں نہیں سزا دے رہے؟ ہادی کے لہجے میں چبھن تھی، وہ 2 پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ تم صرف اس سے بھاگ رہے ہو علی، تمہیں ڈر ہے کہ جس لڑکی سے تم نفرت کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ جسٹ شٹ اپ ہادی، جسٹ شٹ اپ۔ علیحان آفریدی غصے سے پاگل ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے وہی جھیل سی گہری نم آنکھیں آئی تھیں۔ وہ 16 سال کی ہیں۔ غلط، اب وہ 20 سال کی ہیں۔ میں 26 سال کا ہوں۔ علیحان نے جیسے ایک اور وجہ دی تھی۔ 4 سال سے اس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ علیحان آفریدی وہ بہت معصوم ہے، اس نے ایک حادثے میں اپنا سب کچھ کھویا ہے۔ تم اتنے بے حس تو نہیں تھے کبھی؟ کوئی بھی بے حس نہیں ہوتا، لیکن حالات انسان کو بنا دیتے ہیں، کبھی بے حس تو کبھی بے بس۔ یہ اپنے اندر کا زہر ختم کرو خدا را۔ تمہیں ماما نے بھیجا ہے نا مجھے سمجھانے کے لیے، لیکن انہیں ایک بات اچھے سے سمجھا دو، میرے دل میں ملیحہ علیحان آفریدی کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ پر علی، جیس گو ہادی۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ہادی کے جانے کے بعد علیحان تھک کر اپنی کرسی پر گرا تھا، سر سیٹ کے ساتھ ٹکا کے آنکھیں بند کی تھی، وہی آنسوؤں سے بھری آنکھیں سامنے آئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ملیحہ، ماما کو بیچ میں لا کر تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ علیحان آفریدی کی آنکھوں میں نفرت اتری تھی، اور اب اس نفرت کا شکار اس معصوم کو ہی بننا تھا جو سب چیزوں سے بے خبر تھی۔ 4 سال پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوما تھا، ماضی۔ آپ لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، وہ میری بہن کی نشانی ہے اور اسے میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ گل بیگم کی آواز ملکوں کی حویلی میں گونجی تھی۔ تو بھول رہی ہیں، وہ میرے مرحوم بیٹے کی بھی نشانی ہے، ہماری پوتی ہے یہ، اور اب اسے ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ جلال بیگم کی روب دار آواز سے ملیحہ اپنی خالہ کے سینے میں چھپی تھی۔ اے نسیم، پکڑو اسے اور لے جاؤ۔ نہیں خالہ، خالہ جانی، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، پلیز، یہ مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں جانا پلیز خالہ جانی۔ ہچیوں کے درمیان وہ 16 سال لمبے بال والی لڑکی جب بولی تھی تو ملک حویلی میں اس کی سسکیاں گونجی تھیں۔ تیری اماں تھی منحوس، بد چلن، حرامی عورت، بھاگ کر شادی کی اس نے میرے بیٹے سے، اور اب اپنی منحوسیت سے مار دیا اسے۔ تجھ میں بھی اسی بغیرت کا خون ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ تمہاری رگوں میں ملکوں کے بڑے بیٹے کا بھی خون ہے، اور اب تیری بدقسمتی ہی تجھے اس در پر لے کر آئی ہے۔ اسی لیے اپنے یہ ٹسوے بہانا بند کرو۔ ہم لوگ تیری ماں جیسی بےغیرت نہیں ہیں کہ اپنے گھر کی عزت کو یوں دوسروں کے گھر میں بھیج دیں۔ جلال بیگم کی سوچ اتنی ہی گھٹیا تھی جتنے ان کے الفاظ، اور یہ الفاظ اس 16 سال معصوم لڑکی کی روح کو چھنی کر گئے تھے۔ آپ ایک عورت ہو کر ایک عورت کے لیے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ علیحان آفریدی بہت ضبط سے بولا تھا، وہ کب سے ان کی بکواس برداشت کر رہا تھا۔ تو زیادہ تعلیم نہ جھاڑ، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اور یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت ہے، یہ اسی گھر میں رہے گی۔ شہریار ملک، جس کی گندی نظریں ملیحہ پر پڑ چکی تھی، وہ جلدی سے آگے آیا تھا۔ ملیحہ نے اپنی خالہ کا دامن مضبوطی سے پکڑا تھا، لیکن وہ عورت جو رشتے میں اس کی دادی تھی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ پلیز مجھے بچا لیں خالہ جانی، بچا لیں مجھے، یہ مار دیں گے مجھے، چھوڑو مجھے، جانے دو خالہ۔ وہ مسلسل ان سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی جب جلال بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور ملیحہ لڑکھڑا کر گری تھی۔ یتیمی کے بعد یہ پہلا تھپڑ تھا جو اسے پڑا تھا۔ علیحان آفریدی نے غصے سے اپنی مٹھیاں پیچھی تھی۔ گل بیگم تڑپی تھی، آگے بڑھی تھی، پر شہریار ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر آیا تھا۔ تم اپنی ماں کو لے کر شرافت سے نکل جاؤ یہاں سے، نہیں تو یہ کام ہمارے گارڈز بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ چلے مما، علیحان آفریدی بہت ضبط سے بولا تھا۔
علی میری ملیحہ، یہ لوگ اسے مار دیں گے، اسے بچا لو علی، میری بہن کی آخری نشانی ہے، وہ میں نے وعدہ کیا تھا اسے کہ ملیحہ کا خیال رکھوں گی، میری بچی کو بچا لو علی۔ گل بیگم تڑپتی بولی تھی، پلیز مما، ہم اسے لے کر جائیں گے، پر ابھی چپ کر جائیں آپ اور چلیں یہاں سے۔ عالیہ نے اپنی ماں کو سنبھالا تھا جو کسی ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ فی الوقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ملیحہ کو وہ کس حق سے اپنے ساتھ لے کر جاتے؟ وہ اس گھر کا خون تھی، سب سے زیادہ یہ گھر والے ہی اس پر حق رکھتے تھے۔ یہ تم لوگوں کی بھول ہے، یہ لڑکی اب مر کر ہی اس گھر سے نکلے گی۔ جلال بیگم نے ملیحہ کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ خالہ، وہ سسکی تھی، درد سے پورا جسم ٹوٹا تھا، لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھرے تھے، دوپٹہ بدن سے جدا ہو گیا تھا، اجڑے بگڑے حلیے میں وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی جو بھول کر اس ظالم دنیا میں آ گئی تھی۔ یہ خیال آپ کو 16 سال پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب آپ اپنے بیٹے سے ملی تھی تو اپنے بیٹے کی نشانی سے کیوں نہیں ملتی تھی؟ اب جب آپ کے بیٹے نے اپنی ساری جائیداد معصوم کے نام کروا دی ہے تو اچانک بیٹے کے خون کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے آپ لوگوں کے دلوں میں؟ تب عزت کا خیال نہیں تھا آپ لوگوں کو؟ جب تک میری بہن زندہ رہی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور اب جب مر گئی ہے تو اس کی بیٹی کو کس حق سے اپنے پاس رکھ رہی ہیں آپ؟ صرف اور صرف جائیداد کے لیے؟ لیکن میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ ملیحہ میرے ساتھ جائے گی، میں اسے اس جہنم میں نہیں رہنے دوں گی۔ گل بیگم نے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ اگر ملیحہ تمہارے ساتھ جائے گی تو ایک شرط پر جائے گی۔ جلال بیگم مدعے پر آئی تھی۔ کیسی شرط؟ گل بیگم حیرانی سے بولی تھی۔ اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے ہوگا، جب تک تمہارا بیٹا اسے اپنے نکاح میں نہیں لے گا یہ لڑکی اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ علیحان آفریدی کا وجود جھٹکوں کی زد میں آیا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ گل بیگم کی ہاں پر علیحان آفریدی نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جب تک ساری جائیداد ہمارے نام نہیں ہو جاتی یہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ 3 دن بعد اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے ہوگا۔ وہ لالچی عورت خباثت سے مسکرائی تھی۔ اور میں آپ کی بات پر یقین کیسے کر لوں کہ 3 دن بعد ملیحہ مجھے صحیح سلامت ملے گی؟ گل بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ملکوں میں بہت غیرت ہوتی ہے، ہم جب ایک دفعہ زبان دے دیتے ہیں تو اس سے پھرتے نہیں ہیں، چاہے ہماری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ اور میں ان سب کے سامنے تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ 3 دن بعد یہ لڑکی تمہیں صحیح سلامت ملے گی۔ ملیحہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میں پرسوں آؤں گی تمہیں لینے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ یہ 3 دن برداشت کر لو بس۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، یہ ماریں گے مجھے۔ پلیز کوئی تمہیں نہیں مارے گا، میری جان کوئی بھی نہیں مارے گا، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں لے جاؤں گی۔ گل بیگم نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ چلے یہاں سے۔ علیحان آفریدی کی برداشت اب ختم ہوئی تھی۔ گل بیگم نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ ایسے تڑپی تھی جیسے کسی کو گھنی چاند سے اٹھا کر کڑی دھوپ میں پھینکا ہو کسی نے۔ نہیں جائیں خالہ، پلیز نہ چھوڑ کر جائیں، مجھے ساتھ لے کر جائیں، میں مر جاؤں گی خالہ، پلیز مت جائیں۔ وہ تڑپتی رہی سکتی رہی، پر علیحان آفریدی اپنی ماں کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ حال فون کی مسلسل بجتی گھنٹی سے علیحان ہال میں واپس آیا تھا۔ یس سر، آپ کی میٹنگ ہے، 3 بج چکے ہیں، کلائنٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کیا انہیں اندر بھیج دوں؟ سیکریٹری کی آواز فون کے اسپیکر سے آئی تھی۔ ہاں بھیج دو، سنجیدگی سے کہتے اس نے اب لیپ ٹاپ آن کر کے پریزنٹیشن کھولی تھی۔ آج کی میٹنگ بہت خاص تھی، اسے یہ کانٹریکٹ کسی بھی صورت میں حاصل کرنا تھا۔ علی بھائی پلیز مجھے پڑھنے دے، پہلے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ملیحہ صوفے پر اپنے ارد گرد کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ پرائیویٹ FA کر رہی تھی۔ خالہ نے اس بہت فورس کیا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، لیکن وہ باہر کی دنیا سے بہت ڈر گئی تھی، وہ کسی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 4 سال سے بس وہ اس گھر میں قید تھی۔ آخری دفعہ وہ اس گھر سے FA پارٹ اے کے پیپرز دینے کے لیے باہر نکلی تھی۔ بس کرو، یہ پڑھائی تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، میری چلی ملی تو بس ناول اور رسالے ہی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے مجھے چلی ملی کہا؟ وہ صدمے سے بے حال ہوئی۔ نہیں، میں تو تمہیں لمبے بالوں والی چڑیل کہنے والا ہوں۔ دیکھو تو صحیح یہ گھنے بال کتنے لمبے ہیں،
ضرور ان میں جوئیں بھی ہوں گی اور وہی تم کھاتی ہوں گی ناشتے میں۔ چھی، کتنے گندے ہیں آپ! ملیحہ نے منہ بنایا تھا۔ گندی تو تم ہو جس کے سر میں اتنی جوئیں ہیں۔ علی اس کے نوٹس لے کر بھاگا تھا۔ میرے نوٹس واپس کریں علی بھائی، وہ تنگ آ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تم مجھے نہیں پکڑ سکتی چڑیل، آپ خود ہوں گے چڑیل، میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو، وہ اس کے قریب آتی پھولی ہوئی سانس سے بولی تھی۔ ہاں ہاں سویٹ ہارٹ، میں چڑیل کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم میرا جینڈر چینج کر رہی ہوں؟ پلیز میرے نوٹس واپس کریں، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ روآنسی ہوئی۔ آ کر لے سکتی ہو تو لے لو۔ علی نے نوٹس والا ہاتھ اوپر کیا تھا۔ اب وہ بیچاری 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی کیسے اس 6 فٹ کے لڑکے سے اپنے نوٹس واپس لیتی؟ پر کوشش میں کیا جاتا تھا، وہ اپنی ایڑیوں پر کھڑی ہوئی تھی، پر پھر بھی نوٹس اس کی پہنچ سے دور تھے۔ علی اس کی حالت دیکھتا ہنسا تھا۔ ان سب میں وہ اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ اوپر کرتی نوٹس لینے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ الیحان آفریدی کی غصے بھری آواز پر دونوں اپنی جگہ رکے تھے۔ ملیحہ کا پورا وجود ڈر کی وجہ سے کانپا تھا۔ علی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ بھائی، میں نے ملیحہ کے نوٹس لے لیے تھے، اسی لیے بس وہ… تم چپ کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ پر بھائی، میں بس ملی کو تنگ کر رہا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور؟ میں نے تمہیں صفائی دینے کو نہیں بولا، تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ اب کی بار الیحان آفریدی خاصی اسے لہجے میں بولا تھا۔ علی نوٹ ٹیبل پر رکھتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ الیحان آفریدی کے قدم ملیحہ کی جانب اٹھے تھے۔ ملیحہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ جب اس کا ہاتھ کسی کی آہنی گرفت میں آیا تھا، وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے روم میں لے گیا تھا۔ کیا بتایا ہے تم نے ماما کو؟ اس نے بے یقینی سے اپنی نظریں اٹھائی تھی۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، وہ بمشکل بولی تھی۔ تو کیا تمہارے فرشتوں نے بتایا ہے؟ انہیں بولو، یہ مظلومیت کے رونے ان کے سامنے دن رات تم ہی روتی ہو نا؟ کیا ظلم کیا ہے میں نے تم پر؟ بتاؤ ذرا، کس کس کو میرے خلاف استعمال کر رہی ہو تم؟ امی، علی، ہادی۔ اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ درد سے ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ الیحان آفریدی کی گرم سانسیں سے اس کا چہرہ جلا تھا۔ پاپا پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی سخت گرفت میں تڑپی تھی۔ تمہیں درد نہیں ہوتا، تمہیں بس دوسروں کو درد دینا آتا ہے۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک خود غرض چہرہ ہے۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ تمہیں پتا ہے درد کسے کہتے ہیں؟ جب میں تمہارے سامنے آ کر گڑ گڑایا تھا، میں نے تم سے گزارش کی تھی کہ اس نکاح سے منع کر دو، پر تم نے اپنی غرض کے لیے… آئی ایم سوری۔ وہ بمشکل ٹیبل کا سہارا لے کر اٹھی تھی۔ اتنی نفرت، اتنا ہتک آمیز لہجہ، دل کئی ٹکڑے ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے تم ایک منحوس سایہ ہو۔ جس دن سے تمہارے قدم اس گھر میں پڑے ہیں، تم نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، میرا سکون، میری محبت، میرا باپ، سب کچھ۔ اس کے دونوں بازو دیوار سے لگا تو وہ پھر سے بھڑکا تھا۔ ملیحہ کی بند آنکھوں سے آنسو کسی لڑی کی طرح بہہ نکلے تھے۔ بازوں پر اس کی سخت گرفت تھی اور کتنے الزام لگنا باقی تھے اس پر۔ یہ 4 سال ہر پل اس نے الیحان آفریدی کی نفرت کے حصار میں گزارے تھے۔ پاپا پلیز۔ وہ سسکی تھی۔ الیحان آفریدی کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ وہ ان آنکھوں کی داستان پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ تم صرف اس سے بھاگ رہی ہو۔ علی، تمہیں ڈر ہے کہ جس لڑکی سے تم نفرت کرنا چاہتے ہو تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہادی کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ملیحہ جلدی سے بھاگی تھی۔ پیچھے وہ تھک کر صوفے پر گرا تھا۔ آج ہادی کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ پریزنٹیشن بھی صحیح سے نہیں دے پایا تھا۔ بار بار ہادی کے کہے جملے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ کانٹریکٹ اسے نہیں ملا تھا۔ اسے سے وہ گھر آیا تھا اور گھر آتے ہی سامنے اسے اور علی کو اتنے نزدیک دیکھ کر میٹر یک دم شارٹ ہوا تھا۔ کچھ ہادی کی باتوں کا غصہ تھا، کچھ کانٹریکٹ نہ ملنے کا غصہ، اور پھر اس کا چہرہ نظریں آتے ہی اپنا سارا غصہ اس پر نکالا تھا، اور ہر بار کی طرح اسے تکلیف پہنچا کر اب خود اذیت سے گزر رہا تھا۔ کاش ملیحہ الیحان آفریدی تم اس طرح میری زندگی میں نہ آتی ہوتی۔ ماضی۔ ماما، آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتی ہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی
تو کیا خرابی ہے اس فیصلے میں؟ بولو ماما، آپ کو پتا ہے میں کسی بھی صورت میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ الیحان تھک گیا تھا انہیں مناتے مناتے۔ 2 دن سے وہ کھانا پینا بند کر کے بیٹھی تھی، ایک ہی ضد کہ وہ ملیحہ سے نکاح کر کے لیکن وہ چاہ کر بھی ان کی یہ ضد نہیں پوری کر سکتا تھا۔ تو کیا چاہتے ہو تم کہ میں اپنی بہن کی نشانی کو وہاں ان کسائیوں کے پاس چھوڑ دوں جن کی وجہ سے میری بہن مر گئی؟ ماما، ہم انہیں سمجھائیں گے، پولیس کیس کریں گے، اس کی کسٹڈی لے لیں گے۔ ضروری تو نہیں میں اس سے نکاح کروں۔ تم کیا سمجھتے ہو پولیس ہماری کوئی بات سنے گی؟ وہ سب ان کے زر خرید غلام ہے، بس ایک ہی راستہ ہے اسے حاصل کرنے کا، اور وہ ہے تم سے نکاح۔ گل بیگم کا لہجہ اٹل تھا۔ ماما، میری منگنی ہو چکی ہے، اگلے ہفتے میری شادی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں میں نکاح کر لوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ تم بھول گئے ہو کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہے ہو؟ ماما، میں کچھ نہیں بولا، لیکن آپ اپنی بھانجی کی محبت میں سب بھول گئی ہیں۔ یہ بھی کہ آپ کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں، ان کے اپنے بھی ارمان ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں لاریب سے کتنا پیار کرتا ہوں، پھر اس ضد کا کیا مطلب ہے؟ وہ تھک کر ان کے گھٹنوں پر سر رکھتا بولا تھا۔ میرے پاس اسے بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے بچے، تم ایک دفعہ اسے نکاح کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری شادی لاریب سے ہی ہوگی، یہ بات صرف ہمارے درمیان میں رہے گی۔ ماما، الیحان نے بھی خنی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں سب کو دھوکے میں رکھوں، اس سے نکاح کر لوں جو ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے، جس سے میں کوئی 7 سال بڑا ہوں؟ اور بابا انہیں کیا جواب دوں گا میں؟ آئی ایم سوری ماما، پر میں اتنا خود غرض نہیں بن سکتا، میں کسی صورت بھی اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ الیحان افریدی نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنے فیصلے پر قائم رہو، لیکن جب میں مر گئی تو میرے جنازے کو اپنا کندھا مت دینا۔ ماما، وہ تڑپا تھا، نہیں ہوں میں تمہاری ماما، میری نظروں سے دور ہو جاؤ الیحان، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ ماما، کیا وہ کل کی آئی لڑکی آپ کو اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے آپ اپنی اولاد سے ناتا توڑ رہی ہیں؟ الیحان آفریدی کے لہجے میں چبھن تھی۔ بے اختیار اس کے دل میں ملیحہ ملک کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اگر اس سے نکاح کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو آپ علی کا کر دیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہوگی؟ علی آسٹریلیا ہے، وہ تمہارے بابا کے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ ان کی مہلت میں سے 2 دن پہلے ہی گزر چکے ہیں، اتنے کم وقت میں علی کا واپس آنا ناممکن ہے۔ ماما، میں اس کل کی آئی لڑکی کے لیے لاریب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ کل کی آئی لڑکی میری بہن کی اکلوتی نشانی ہے۔ پہلی دفعہ وہ الیحان سے اتنی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ اس کی بیٹی کا خود سے زیادہ خیال رکھوں گی، لیکن تمہاری وجہ سے میں قیامت والے دن اپنی بہن کے سامنے بھی شرمندہ ہوگی۔ مجھے پتا ہے اگر کل نکاح نہ ہوا تو وہ اسے مار دیں گے، انہیں بس اس کی جائیداد سے غرض ہے، وہ اس کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ راز جو 16 سالوں سے دفن تھا کہ ان کے گھر کے بڑے بیٹے کی کوئی اولاد ہے، اسے دفن کرنے کے لیے وہ اسے مار دیں گے۔ میں کروں گا اس سے نکاح۔ الیحان آفریدی جھک گیا تھا، ہار گیا تھا، اپنے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتا وہ وہاں سے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھا تھا۔ کچھ رشتوں کے آگے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم اپنی عزیز سے عزیز تر چیز بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آج الیحان آفریدی نے بھی اپنی ماں کی خاطر اپنی سب سے عزیز تر چیز قربان کر دی تھی، لیکن کیا کسی کو دھوکہ دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا وہ لاریب کو اتنی آسانی سے چھوڑ پائے گا؟ حال لڑکھڑاتے قدموں سے ملیحہ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی تھی، کانپتے ہاتھ سے دروازہ بند کیا تھا۔ ماما، لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی، آنسوؤں کے سارے بند ٹوٹے تھے، ہاتھوں پر ابھی بھی اس ستم گر کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ملیحہ آفریدی کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ مضبوطی سے منہ کے آگے رکھا تھا۔ ماما پلیز واپس آ جائیں، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ ماما پلیز دیکھیں آپ کی ملیحہ رو رہی ہیں، بابا پلیز واپس آ جائیں، یہ سب برے لوگ ہیں، آپ کی ملیحہ کو مار دیں گے سب، ملیحہ بری لگتی ہے۔ ماما میں مر رہی ہوں، پلیز مجھے بچا لیں۔ ماما، وہ پوری قوت سے چیخے تھی، پر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی تھی۔ تم اگر سونے کی بھی بن کر آ جاؤ تو میرے لیے کوئی لا ہی رہو گی۔ ملیحہ الیحان آفریدی، تمہیں بس دوسروں کو درد دینا آتا ہے۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک خود غرض چہرہ ہے۔ مختلف آوازیں اس کے کانوں میں گونجی تھیں۔
तंग आकर इसने अपने कान पर हाथ रखे थे। बाबा, मलिया की चीखती पुकार सुनते वाला कोई नहीं था, पर यह पहली दफा थोड़ी ही हुआ था जो वो इस तरह रो रही थी। वो सितमगर तो यूं ही छोटी छोटी बातों पर इस पर गुस्सा निकालता था। इसकी गलती क्या थी, ये कभी मलिया आफरीदी का मासूम जहन समझ नहीं सका था। तुम्हें पता है दर्द किसे कहते हैं? जब मैं तुम्हारे सामने आकर गिड़गिड़ाया था, मैंने तुमसे गुजारिश की थी कि इस निकाह से मना कर दो, पर तुमने अपनी गर्ज के लिए। अलिहान आफरीदी की कई बातें इसके कानों में गूंजी थी। माजी, मम्मा मुझे डर लग रहा है। बाबा, कम बैक। आपको पता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। इस अंधेरे बंद कमरे में मलिहा की सिसकियां गूंज रही थी जब खिड़की के जरिए कोई अंदर आया था। कौन है? मलिहा डर के मारे कांपती दीवार से लगी थी। मेरे पास मत आना बाबा, वो चीखी थी, पर कोई सख्ती से इसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखकर इसे चुप करवा गया था। झील सी गहरी आंखों में खौफ उतरा था। मैं हूँ आलियान, अब चीखना नहीं, ओके? आलियान अफरीदी की नम आवाज़ पर मलिहा तड़पी थी, इसके सीने से लगी थी। आलियान अफरीदी के हाथ इसके गिर्द हिसार बांध रखे थे। मुझे बचा ले आली भैया, मुझे मारते हैं ये सब। वो शहरी भैया, मुझे इस निकाह के लिए मना कर दो मलिहा। अलिहान आफरीदी ने इसे खुद से दूर किया था। मुझे ले जाएं आली भैया, इन्होंने मुझे मारा है, वो शहरी भाई मेरे। मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर तुम कल इस निकाह से इनकार करोगी ना? अलियान आफरीदी इसकी बात काटता अपने मुद्दे पर आया था। बोलो मलिहा, तुम इस निकाह से इनकार करोगी ना? देखो मेरी शादी होने वाली है, तुम जानती हो ना मैं लारब से प्यार करता हूँ। तुम इस निकाह से इनकार कर देना प्लीज़। मामा मेरी बात नहीं मान रही, पर तुम इनकार करोगी तो वो मान जाएंगी। आलियान आफरीदी शायद खुद गर्जी की इंतहा पर था, इसीलिए इसे इस मासूम के चेहरे पर पड़े नील नज़र नहीं आए थे। इसके हाथ पर किसी की दरिंदगी के निशान नज़र नहीं आए थे। वो एक 16 साल लड़की से पता नहीं कौन सी कुर्बानी मांग रहा था। इसका मासूम जहन समझने से कासिर था। पर मुझे यहाँ नहीं रहना अली भैया, प्लीज़ मुझे बचा ले। मामा बाबा कहाँ चले गए? वो वापस क्यों नहीं आ जाते? मुझे अपने साथ ले जाए ना। मलिया इसके बाजू पकड़ते मिन्नत कर रही थी। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर तुम इस निकाह के लिए कल सबके सामने इनकार करोगी, ओके? अलिहान अफरीदी की एक ही जिद थी। ये जरा चेक कर, ये अंदर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? कोई मनहूस मिलने तो नहीं आया इससे? दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज़ गूंजी थी। मलिहा ने मजबूती से आलियान आफरीदी का हाथ पकड़ा था, पर आलियान आफरीदी ने इसका हाथ सख्ती से अपने हाथ से निकाला था और जिस तरीके से आया था वैसे ही खिड़की के जरिए वापस चला गया था। हाल मलिहा, दरवाज़ा खोलो। मली मिली यार, क्या हुआ है? दरवाज़ा तो खोलो। दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक से वह अपने माजे से बाहर निकली थी। अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया था। वॉशरूम के जाकर पानी के चपेटे मारे थे। अपनी हालत दुरुस्त करके इसने दरवाज़ा खोला था। क्या हुआ है तुम्हें? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही तुम? भाई ने डांटा तुम्हें? नहीं तो मुझे क्यों डांटेंगे वो? हाँ चलो, मामा बुला रही हैं डिनर के लिए। आली जानता था वो कुछ नहीं बताएगी, पर इसके आंसुओं के मिटे निशान और सफ़ेद कलाइयों पर किसी के हाथों के निशान देखकर वो सब समझ गया था। वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं सोना चाहती हूँ। वो दरवाज़ा बंद कर गई थी। आली मिली आई नहीं खाना खाने? गुल बेगम की आवाज़ डाइनिंग टेबल पर गूंजी थी। खाने की तरफ जाता अलिहान आफरीदी का हाथ रुका था। आज इसके सर में फिर से बहुत दर्द है, वो सोना चाहती हैं। अली ने दर्द पर काफ़ी जोर देते कहा था। सब जानते थे इसके सर में कब बहुत दर्द होता था। अलीहान आफरीदी का दिल खाने से उचाट हुआ था। भाई आप तो खाएं खाना, इसके तो रोज़ के ड्रामे हैं। नवीरा काफ़ी उकताए हुए लहजे में बोली थी। नवीरा, अपनी ज़बान को ज़रा थोड़ा ही इस्तेमाल क्या करो। इस वक्त से डरें आप लोग, जब इस मासूम की सिसकियाँ आपका सब कुछ तबाह कर देंगी। अली का लहजा सख्त था। खाने की प्लेट को इसने दूर धकेला था और गुस्से से वहाँ से उठकर चला गया था। अभी तक तो इसने ही हमारा सब कुछ तबाह किया है, अब तबाह होने को बचा ही क्या है? नवेरा की जबान अब भी चल रही थी। कुलसुम, खाना निकालो। मिलेगा? गुल बेगम अलिहा के कमरे की तरफ बढ़ी थी। देखा भाई, आपने इसकी वजह से अब
علی اور ماما ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے؟ مجھے نہیں آتا آخر وہ لڑکی کیا چیز ہے۔ نینا پلیز تم بھی بس کر دیا کرو، ضروری تو نہیں ہر وقت ہم اس کی باتیں کریں، اسے ڈسکس کریں۔ علیحان آفریدی بھی تنگ ہو کر وہاں سے اٹھا تھا۔ تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا ملیحہ، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا ہے، میری فیملی، ماما بابا علی، لیکن اب علیحان بھائی کو کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ نویرے کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ خالہ مجھے میری ماما پاس جانا ہے۔ ملیحہ آفریدی کی بات پر گل بیگم تڑپی تھی۔ میری بچی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں منحوس ہوں، سب کو میری وجہ سے دکھ ملے ہیں، انکل کو میں نے مار دیا، ماما بابا بھی چھوڑ گئے مجھے، پلیز مجھے ان کے پاس چھوڑ آئیں۔ نہ خالہ مجھے ادھر نہیں رہنا، میں مرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز دروازے کے باہر علیحان آفریدی کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ ایسے نہیں بولتے میری بچی، تم تو اینجل ہو میری، منحوس نہیں ہو، تم نے کس کو نہیں مارا؟ تم نے کسی کو نہیں مارا، گل بیگم نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ نہیں ہوں میں اینجل، میں منحوس ہوں، مجھے بننا ہے، جب میں مر جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنے بابا ماما پاس چلی جاؤں گی، پلیز مجھے میرے ماما بابا پاس جانا ہے۔ خالہ لے جائیں گی نا آپ ان کے پاس؟ علیحان آفریدی کی آنکھیں کے گوشے بھیگے تھے۔ چپ کر جاؤ میری بچی، چپ کر جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گل بیگم مسلسل اسے تسلی دے رہی تھی۔ بعض دفعہ مظلوم کے لیے صرف تسلی کافی نہیں ہوتی، یہ کہہ دینے سے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہمیں کچھ چیزیں خود ٹھیک کرنی پڑتی ہیں۔ علیحان آفریدی خود کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ سسکیاں اس کے دل پر گہرے وار کر دی رہی تھی، یہاں سو اس کے دل پر گرتے تھے۔ وہ معصوم ہے، اس کا دل کہتا تھا، وہ بہت معصوم ہے، پر وہ اس نکاح سے انکار کر سکتی تھی۔ ماضی میں نے اسے وعدہ کیا تھا اسے بچا لوں گا، پر اس نے ماضی ملیحہ اعظم ملک کیا آپ کو محمد علیحان آفریدی سے نکاح بائے بس 1 لاکھ سکہ راج الوقت حق مہر میں قبول ہے؟ علیحان آفریدی کی بے تاب نظر اس 16 سال گڑیا کی طرف اٹھی تھی جسے آج لال جوڑا پہنایا گیا تھا۔ ہاتھوں میں لال چوڑیاں بھر بھر کر ڈالی گئی تھی، چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا، پر وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ بولو ملی، اے لڑکی تو بول کیوں نہیں رہی؟ ملی بولو، گل بیگم نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ گھونگھٹ میں ہی اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا تھا، ریشمی آنچل سے وہ چہرہ نظر آیا تھا جو اشارے سے نہ میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی ہی بے بسی رقم تھی، ایک امید تھی کہ وہ منع کر دے گی۔ قبول ہے؟ علیحان آفریدی کی آنکھوں میں سے ایک آنسو خاموشی سے نکلا تھا۔ قبول ہے؟ علیحان آفریدی نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ قبول ہے؟ دماغ کی رگیں تنی تھی، پورے جسم کا خون جیسے نچڑ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ پہلی بار کسی نے اس کا بھروسہ توڑا تھا۔ بھروسہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کسی پر کریں تو یا آپ نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا محبت۔ علیحان آفریدی کے دل میں بھی ملیحہ کے لیے نفرت کا پودا پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی امید ٹوٹی تھی، ایک مان ٹوٹا تھا۔ علیحان آفریدی کے دل میں ملیحہ کے لیے نفرت کا پودا پیدا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں بھی کسی کا عکس نظر آیا تھا، اس کی لاریب کا عکس بابا۔ آج وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، باہر پولیس کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر ملیحہ نکاح سے انکار کرے گی تو یہ ظالم لوگ اس پر تشدد کریں گے، اسے ماریں گے، اور تبھی وہ پولیس اندر داخل ہوگی اور ملیحہ کو ان کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا۔ لیکن ملیحہ نے اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اس کی باتوں کی لاج نہیں رکھی تھی۔ ملیحہ کے نکاح کے 3 بولوں نے سب تباہ کر دیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، پر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پولیس اپنی بات کے مطابق جا چکی تھی، کیونکہ اگر ملیحہ اس نکاح کے لیے حامی بھرتی ہے تو وہ کوئی کارروائی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ حال 1 ہفتہ ہو گیا تھا ملیحہ آفریدی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ صبح جب وہ آفس جاتا تھا وہ اپنے کمرے میں ہی ہوتی تھی اور اس کے آنے سے پہلے ہی خود کو دوبارہ کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ دوبارہ وہ لیٹ گھر آیا تھا، دل میں کہیں امید تھی کہ کچن کی لائٹ جل رہی ہوگی، وہ نیند آنکھوں میں لیے اس کے لیے کھانا گرم کرے گی، پر اس دفعہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ علیحان آفریدی کو یہ بھی کہاں برداشت تھا اپنا اگنور کیے جانا، دل میں بے شمار غصہ تھا۔
ان کچھ سالوں میں اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی، لیکن خود ہی تو اسے کہا تھا میری نظروں سے دور رہو، تو اب میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ باہر آج بارش ہونے کے امکان تھے۔ رات کے 9 بجے وہ تھکا ہارا گھر آیا تھا اور خاموشی سے اس کا استقبال کیا تھا اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ نومبر کا مہینہ چل رہا تھا اور باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سردی میں اضافہ ہوا تھا۔ ماما ماما کدھر ہیں آپ؟ صوفے پر تھک کر وہ گرا تھا۔ دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی جو ایک ہفتے سے اس سے چھپ کر بیٹھی تھی۔ صاحب، وہ میڈم نویرا بی بی کے ساتھ ہادی صاحب کے گھر گئی ہیں۔ ابھی تک واپس نہیں آئے وہ لوگ۔ باہر موسم بھی اتنا خراب ہے۔ صاحب، وہ میں جاؤں؟ میڈم پتہ نہیں کب آئیں گی، میرے بچے گھر اکیلے ہیں۔ میڈم نے بولا تھا جب تک آپ نہیں آتے میں ملیحہ باجی پاس ہی رہوں، انہیں بخار ہے۔ ہاں تم جاؤ ماما، میں ماما کو فون کر کے بلاتا ہوں۔ اس نے نویرا کے نمبر پر فون کیا تھا۔ چوتھی بیل پر اس نے فون اٹھایا تھا۔ السلام علیکم نینا، بچے کہاں ہوں؟ آپ لوگ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ باہر موسم بھی خراب ہے۔ بھائی ہم آج نہیں آ سکیں گے، ادھر بہت بارش ہو رہی ہے، راستے بھی سارے بلاک ہو گئے ہیں۔ فون سے نینا کی آواز آئی تھی۔ پر ملیحہ؟ وہ کوئی بات کرتے کرتے رکا تھا۔ بھائی ادھر نیٹ ورک کا پرابلم چل رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آج ہادی کے گھر ہی رکیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ الیان آفریدی نے ایک نظر سامنے بند دروازے پر ڈالی تھی۔ بارش اور اندھیرے سے تو ملیحہ کی جان جاتی تھی اور اب تو بخار بھی تھا اسے۔ کیا میں ایک بار اس کا حال نہیں پوچھ سکتا؟ دل سے آواز آئی تھی، نہیں، میری طرف سے وہ مر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دماغ نے دل کی خلاف ورزی کی تھی۔ ایک ہفتے سے نہیں دیکھا اسے، وہ ضرور زیادہ بیمار ہو گئی۔ دن نے گزارش کی تھی، تم بھول رہے ہو یہ لڑکی تمہاری بربادی کا سبب بنی ہے، تمہیں اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ الیان آفریدی دماغ پھر باغی ہوا تھا۔ ہر بار کی طرح الیان آفریدی سنگ دل بنا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ادھر ملیحہ کی آنکھ زوردار بجلی چمکنے سے کھلی تھی۔ ماما، وہ پورے زور سے چیخی تھی۔ کمرے میں اندھیرا کا راج تھا، لائٹ کسی نے بند کر دی تھی جیسے۔ خالہ؟ وہ سسکی تھی، خوف کی ایک لہر پورے جسم میں پھیلی تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، یہ ویسے ہی بارش تھی جس نے ملیحہ کا سب کچھ چھین لیا تھا، ایک ہنستا بستا آشیانہ اجاڑ دیا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اتنی سردی میں بھی پورا جسم پسینے میں شرابور ہوا تھا۔ وہ ڈرتی کانپتی دروازے تک وہاں پہنچی تھی۔ باہر بھی پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے خالہ کے کمرے میں دیکھا تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ خالہ گھر نہیں آئی؟ ملیحہ کی سسکی گونجی تھی۔ کچن کی کھڑکی کھلی تھی، تیز ہوا کی وجہ سے وہ شور مچاتی گھر کی پراسرار خاموشی میں ایک خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہال کی ساری لائٹس آن کرنی چاہی تھی، پر بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی تھی اور اس دفعہ ملیحہ آفریدی سیڑھیوں پر بھاگی تھی۔ کسی کا دروازہ زور سے بجایا تھا۔ الیان جو ابھی تھک ہار کر سویا تھا، اب دروازے پر مسلسل بجتی دستک نے اس کے اوزان خطا کیے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتا دروازہ کھول گیا تھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں موجود تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا خوف اور آنسو لیے کانپ رہی تھی۔ چھوٹی سی ڈھیلی سی شرٹ اور نیچے کھلا ٹراؤزر پہنے، بکھرے بال، سفید پاؤں جوتوں سے آزاد تھے، سردی سے کانپتا وجود، بخار کی تپش سے سرخ پڑتی ناک اور گال۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بہت ضبط سے بولا تھا، پھر بھی آواز میں سختی آ گئی تھی۔ وہ خالہ ہادی گھر ہیں، وہ نہیں آئیں گی آج۔ اور کچھ؟ الیان نے بمشکل سے اپنی نظریں اس سے ہٹائی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ڈری ہوئی ہے، لیکن اس وقت وہ خود بھی بہت ڈر گیا تھا، خود سے، اپنے دل میں ہوتی اس ہلچل سے۔ وہ باہر بارش ہو رہی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے بارش سے، کانپتے لبوں سے وہ بمشکل بولی تھی، تو آنسوؤں کا بندہ گلے میں اٹکا تھا۔ کیسی بے بسی تھی، وقت نے پھر سے اسے اس ستمگر کے روبرو کھڑا کر دیا تھا۔ کاش وہ اپنے ڈر پر قابو پا سکتی۔ میں آپ کے روم میں سو جاؤں؟ واٹ آر یو ان یور سینسز؟ واٹ دا ہیل یو آر ٹاکنگ؟ الیان آفریدی کا
मीटर पूरा का पूरा घूमा था। वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि मलिया डर के मारे 2 कदम पीछे हुई थी। पापा प्लीज़, मुझे डर लगता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी आपको, प्लीज़ मुझे अपने कमरे में आने दें। मलिया ने मिन्नत की थी। तुम मेरा दिमाग और नींद दोनों ख़राब कर रही हो, अपने रूम में जाओ मलिहा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला था। मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास ही सोना है। जब तक खाला नहीं आ जाती मैं नहीं जाऊंगी अपने रूम में। वो ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। तुम पर मेरे कमरे में तुम नहीं सो सकती, सुना तुमने? प्लीज़, वो सिसकी थी। नो, जाओ अपने रूम में। वो संगदिल बना था। वो तो था ही संगदिल। मलिहा का दिल क्या था इतनी बेइज्जती पर वो मर जाए, पर इसे तो मौत भी नहीं आती थी। वो नाजुक सी जान तो इस अंधेरी खौफनाक रात से इतना डरती थी। क्यों? वो तड़पती वहाँ से 1 कदम आगे बढ़ी थी। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारा कमरा नीचे है। आलियान आफरीदी एक बार फिर दहाड़ा था। वो अली भाई के रूम में। अब की बार आलियान आफरीदी की बर्दाश्त ही ख़त्म हुई थी। एक झटके से इसकी गलाई अपनी गिरफ्त में ली थी और ला कर बेड पर पटका था इसे। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? इस वक्त तुम इसके रूम में जाकर सोगी? वो चीखा था। वो कुछ नहीं बोली थी, बस सर घुटने में दिए रो दी थी। इसे कहाँ बातें करनी आती थी। वो नहीं बता पाती थी किसको इसके दिल में क्या चल रहा है। वो नहीं बता पाती थी किसी को कि इसके दिल में क्या चल रहा है। इसे इस बारिश से इतना खौफ क्यों आता है। वो अब हिचकियों से रो रही थी। आलियान आफरीदी को अपने रवैये पर ढेर शर्मिंदगी हुई थी। वह सब जानकर भी क्यों अनजान बन रहा था। रोना बंद करो मलिहा, नहीं तो मैं तुम्हें अब भी बाहर फेंक दूंगा बारिश में। आलियान की धमकी पर वो अपना सांस भी रोक गई थी। अब लेट जाओ तुम, खुदारा रहम करो मुझ पर। आलियान थक कर बेड की एक तरफ गिरा था। यह लड़की इसकी बर्दाश्त आजमा रही थी। वो बेडशीट को मुट्ठियों में भींचती अपनी सिसकियाँ रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे बाहर बादल गरजते थे, इधर इसकी सिसकी निकलती थी। और अब तो जुल्म यह हुआ था कि लाइट भी चली गई थी। पूरा कमरा और अंधेरे में डूब गया था। 2 वजूद थे कमरे में और दोनों ही एक दूसरे से लाताल्लुक बनने की कोशिश में थे। आलियान ने एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचा था। अब अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर बिजली जोर से चमकी थी। मनिया इसकी गर्दन में अपना मुंह छिपा गई थी। अपने नाजुक हाथ से आलियान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचा था। गरम सियाल इसकी आंखों से बहा था। आलियान की गर्दन पर गिर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो इसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। मम्मा, वो सिसकी थी। बाबा, वो वापस आ जाए मामा। बुखार में तपता इसका वजूद। वह अपने हवास खो रही थी। रिलैक्स, वो एक हाथ से इसके बाल सहला रहा था। सो जाओ शहरी, मुझे मार देगा। अब की बार इसकी बात ने आलियान आफरीदी को झिझोड़ कर रख दिया था। वो अक्सर नींद में भी डर जाती थी और शहरी का नाम लेती थी। कोई नहीं मारेगा तुम्हें जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ। कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मर्द की भी अजीब फितरत होती है। पिघलने पर आए तो औरत के एक आंसू पर ही पिघल जाता है। पता नहीं वो ये सब क्यों बोल रहा था, लेकिन ये सच था। वो कभी भी मलिहा से नफरत नहीं कर पाया था। हादी की बातें सच साबित हो रही थी। ये लड़की इसे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर रही थी। सुबह आलियान की आंख खुली तो वो इससे लिपटी, एक हाथ इसके पहलू में रखे, दूसरा इसके सीने से लिपटे इसके बाजू पर सर रखे गहरी नींद में थी। रात भर वो किसी खौफ के ज़ेर असर सहमी हुई सी आलियान से लिपटी रही। वो ढंग से सारी रात सो भी नहीं पाया था। आलियान ने नरमी से इसे खुद से अलग किया था। इसका सर तक्के पर रखता वो उठा था, लेकिन वो नींद में ही मजबूती से इसका हाथ थाम गई थी। आलियान के सीने में धड़कनों ने शोर मचाया था। नीम खुले नाजुक लब, बंद पलकें, चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशान। बाल इसके चेहरे का तवाफ कर रहे थे। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा आलिहान, कभी माफ़ नहीं करूँगा। किसी का कहा जुमला कानों में गूंजा था। वो अपनी आंखों को खोलता जल्दी से पीछे हटा था। आंखों में यकदम गुस्सा और नफरत उतरी थी। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अगर करते तो मुझे ये धोखा कभी ना देते आलिहान। आई हेट यू। एक और जुमला। तुम मलिहा से प्यार करते हो? एक और जुमला कान में गूंजा था।
اس نے بابا کو مار دیا ہے بھائی، بابا مار دیا ہے اس نے، بابا کو مار دیا ہے اس نے۔ نفرت سے آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ اٹھو تم! اس کے لمبے بال آلیان کی جارحانہ گرفت میں آئے تھے۔ وہ سسکی تھی۔ آج کے بعد اگر تم مجھے نظر آئی تو میں آلیان آفریدی تمہیں آگ لگا دوں گا۔ آلیان آفریدی نے اسے زور سے دھکا دیا تھا، وہ کمرے کے باہر گری تھی۔ گل بیگم نے اسے تھاما تھا۔ آلیان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گل بیگم جو ابھی گھر لوٹی تھی، ملیحہ کو اپنے کمرے میں نہ پا کر اوپر آئی تھی، لیکن سامنے ہی یہ سلوک۔ آلیان بنا کوئی جواب دیتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ ملیحہ گھبراتی گل بیگم کے سینے سے لگی تھی۔ ملی، کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے سینے سے لگی سب بتاتی چلی گئی تھی۔ اب انہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اب بس اس پر عمل کرنے کی دیر تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا ملیحہ۔ کمرے کی ہر چیز اس کے قہر کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی سے شکست کھا رہا تھا جس نے 4 سال پہلے آلیان سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، صرف اور صرف نفرت۔ اس نے واز پورے زور سے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر مارا تھا۔ تم قاتل ہو میری خوشیوں کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ماضی۔ ارے کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ میں ادھر تم لوگوں کو سرپرائز دینے کے چکر میں تھا اور یہاں آیا تو پورا گھر خالی ہے۔ آفریدی صاحب بہت بدمزہ ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے آلیان، اور یہ لڑکی کون ہے؟ آفریدی صاحب جیسے سب سمجھ کر بھی انجان بننا چاہتے تھے۔ بابا، وہ پہلی دفعہ آلیان نے اپنے باپ سے نظریں چرائی تھی۔ یہ بچی کون ہے آلیان، اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یہ نائلہ کی بیٹی ہے ملیحہ، آپ کو تو پتا ہے نائلہ کی وفات کا۔ اب سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ گل بیگم فی الوقت یہی بول سکتی تھی۔ ارے یہ گڑیا بڑی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، میں تو پہچان ہی نہیں پایا۔ وہ بہت پیار سے بولے تھے۔ انہیں نائلہ کی وفات کا سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ شادی آگے ہو جائے، لیکن اب تو نائلہ کی وفات کو 1-2 مہینے ہونے والے تھے۔ پورے 1 مہینے بعد تو ملیحہ کو ہوش آیا تھا۔ اپنے ماں باپ کی موت کے صدمے میں وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ آفریدی صاحب کو اس ننھی جان پر بہت ترس آیا تھا۔ اچھا، ویلکم لٹل گرل، وہاں کیوں کھڑی ہوں؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ آلیان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ جاؤ ملی، تمہارے ماموں ہیں، ڈرو نہیں۔ گل بیگم نے اسے اشارہ کیا تھا۔ وہ گھبراتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آج سے میں اور نائلہ آپ کے ماما بابا ہیں، اوکے؟ ملیحہ کچھ نہیں بولی تھی، وہ ویسے ہی بت بنی کر کھڑی تھی۔ اگر آپ ایسے اداس رہیں گی تو آپ کے ماما بابا جنت میں اداس ہوں گے، انہیں فکر ہوگی آپ کی۔ آپ چاہتی ہیں وہ اداس ہوں؟ ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے جنہیں آفریدی صاحب نے بہت پیار سے صاف کیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کے پاپا کیا کہتے تھے؟ آپ بہت بہادر ہیں۔ وہ بہت پیار سے اس سے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ نینا سے کرتے تھے۔ یہ تمہارے منہ پر نشان کیسے ہیں؟ کیا ہوا ہے بچی کو گل؟ انہوں نے اس کے چہرے پر پڑے نیل دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ملیحہ، نینا خوشی سے چیخی تھی۔ ملیحہ کے لبوں پر کچھ پل کے لیے مسکراہٹ رینگی تھی، پھر وہ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ ویسے تو نینا اس سے بڑی تھی، لیکن وہ بالکل اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ ریسٹ کریں، اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، میں بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ گل بیگم نے نظریں چرائی تھی۔ کہاں کا لمبا سفر؟ آخر میرے بڑے بیٹے کی شادی ہے، وہ بھی میری لاڈلی بہن کی بیٹی ساتھ، کیوں؟ برخوردار، پھر تیار ہو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے، وہ شوخی سے بولے تھے۔ آلیان آفریدی شرمندگی کے کسی گہرے کنویں میں گرا تھا۔ ایک نظر اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی تھی جس کا ایک انکار کتنے لوگوں کی زندگیاں بچا سکتا تھا۔ بابا مجھے کچھ علی، تم جا کر چینج کرو، پھر تمہیں لاریب کو شاپنگ پر بھی لے کر جانا ہے۔ گل بیگم نے اسے کچھ کہنے سے روکا تھا۔ پر ماما، ہاں علی جاؤ، تم فریش ہو جاؤ، نہیں تو لاریب آ کر پورا گھر سر پر اٹھا لے گی۔ آفریدی صاحب کی بات پر وہ ایک نظر دکھ اور افسوس سے اپنی ماں کو دیکھتا اوپر چلا گیا تھا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا ملیحہ، جس طرح تم نے میرے باپ کو مارا تھا۔ تمہارا وجود ناقابل قبول ہے اور تمہارا جرم ناقابل معافی۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ کبھی کبھی ہمارا ماضی ایک
ختم ہونے والی اذیت بن کر رہ جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اپنے ماضی کی وجہ سے اپنا حال اور مستقبل دونوں تباہ کر بیٹھتے ہیں۔